اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو ایک بات بتلا رہے ہیں اور دلاسا دے رہے ہیں، اطمینان دے رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے ہیں تو وعد اللہ الذین، تو اللہ نے ان سے ایک وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں اللہ تعالیٰ اس سرزمین کا جو اپنا خلیفہ بنائے گا، اس زمین کا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا خلیفہ، اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور جو ہے اقتدار بخشے گا، اونچا مقام دے گا، ارتضیٰ لہم، جسے وہ پسند کرتے ہیں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ان کو جو خوف لاحق ہے، ان کو جو ڈر ہے، تو ان کو ہم اطمینان اور مطمئن دیں گے، ان کو جو ہے امن دیں گے، یعبدوننی، پس وہ میری عبادت کرے، لا یشرکون بی شیئا، اور کسی بھی چیز کو شریک نہ کرے میرے علاوہ، اور ومن کفر بعد ذلک، اور جو شخص بھی اس کے بعد ناشکری کرے گا تو فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ جو ہے ناشکرے ہیں، فاسق لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد سمجھیے، یہ آیت نازل اس وقت ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں تھے، تو کفار جو لوگ تھے بہت تکلیف پہنچاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے مدینہ گئے نا ہجرت کر کے۔ جب وہاں گئے مدینہ تو وہاں بھی ان کو ڈر تھا ہمیشہ، کہیں مکہ والے جو ہمارے پر حملہ نہ کر دے، ہم کو مار نہ دے۔ تو اسی میں سے ایک صحابی یا کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جو ہے کب تک جو اس طرح ڈر کے رہیں گے، کب تک ہم لوگ جو اس طرح چھپ کے جو رہیں گے، ہمارے اوپر جو روزانہ ڈر رہتا ہے، کب جو ہے مکہ والے ہمارے اوپر حملہ کر دے، ہم کو مار دے، یہ ایسا کب ہوگا کہ ہم لوگ سکون کی زندگی گزاریں گے؟ تو اسی وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہیں، تو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو ہم زمین پر جو ان کا ضرور اپنا خلیفہ بنائیں گے، ان کو حکومت دیں گے۔ اور ہوا بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرہ عرب جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا، پوری حکومت ہو گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ہر جگہ اسلام پھیل گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی ان کی جو ہے خلیفہ بنے، پھر آخر میں جو ہے حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 30 سال جو ہے مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، تو قرآن کی آیت سچ ہوا کہ نہیں؟ تو ابھی بھی جو ہم لوگ جو اتنے مسلمان جو ہے مار پیٹ ہے، جو تکلیف میں ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم لوگوں کی بھی حکومت رہے گی، جیسے کہ پہلے حکومت تھی نا مسلمانوں کی، اسی طرح بھی انشاءاللہ ہم لوگ کی بھی حکومت آئے گی۔ ابھی ان لوگوں کی حکومت ہے تو وہ لوگ اپنا راج کر رہا ہے۔ تو یہاں پر قرآن ہمیں بھی دلاسا دے رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے ہمیں، ہاں صرف اتنا کرنا ہے کہ ایمان لائے ہیں تو نیک عمل کرتے رہنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، یعنی کہ جو ہے کہا ہٹاؤ کچھ نہیں ہونے والا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دیکھتا بھی نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے۔ اور آخر میں جو ہے کہا کہ جو ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس وہ اس کا کام یہ کہ میری عبادت کرتے رہے، اور لا تشرکون بی شیئا، میرے علاوہ کسی کو جو ہے شریک نہ کرے۔ آگے فرمائیں کہ وہ اقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں، ان کی باتوں کو مانتے رہیں، لعلکم ترحمون، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے، رحمت کرے۔ آگے فرمائیں کہ لا تحسبن الذین کفروا، آپ جو ہے یہ مت سوچیں،
یعنی کہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اور ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ تم لوگ یہ مت سوچو کہ کفروا، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، جو لوگ کافر ہیں، معجزین فی الارض، وہ زمین میں جو ہم سے بھاگے گا، یعنی ہم کو بیوقوف بنا کے بھاگے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو بھی موت آئے گی اور ہم ان سے بھی حساب لیں گے، اور دنیا کے اندر بھی ان کو ہم عذاب میں ڈالیں گے، دنیا کے اندر نہیں تو آخرت میں ان کو تو ہم جہنم میں ہی ڈال دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں ایمان والوں کو مخاطب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گھبرائیے نہیں، جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ کفر کو اپنا لیے ہیں، تو آپ یہ مت سوچیں کہ یہ جو لوگ جو عیاشی کر رہے ہیں اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا، دیکھ رہا ہے، لیکن موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا؟ فوراً جہنم۔ لیکن ایمان والوں کو تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور کافر لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سیدھے جہنم۔ اس لیے ہم کافی لوگوں کو دیکھ کے کبھی جو ہے یہ نہ ہو کہ یار اللہ ان کو کتنا مال دیا، خوب عیاشی کر رہا ہے، ایک ہم لوگ ہیں یار غریب ہیں، پیسے نہیں، عیاشی نہیں کر رہے ہیں، قرآن نے منع کیا ہے۔ تو قرآن اس لیے آپ کو منع کر رہا ہے، اس دنیا کے اندر یہ چند دن کی زندگی ہے، کتنا دن زندگی ہے؟ 70 80 سال 90 سال، اس کے بعد کہاں جائیے گا؟ مان لیجیے 100 سال چل جائیے گا آپ، اس کے بعد کہاں جائیے گا؟ موت تو آئے گی۔ تو یہ زندگی عارضی ہے، اصل ہم کو جو مزہ ملے گا نا وہ جنت میں ملے گا، اس سے ڈبل وہاں جنت میں مزہ آئے گا ہم کو۔ یہاں ہم شراب پی رہے ہیں تو گندا شراب پی رہے ہیں، لیکن قرآن وہاں کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو اپنے ہاتھوں سے شراب پلائیں گے۔ بتائیے، جہاں اللہ تعالیٰ خود ہم کو اپنے ہاتھ سے شراب پلائے گا، کتنا خوش نصیب انسان ہوگا وہ۔ تو ہم وہاں کے لیے زندگی گزاریں گے، یہاں کے لیے وہاں کے لیے ہم کوشش کریں۔ اس لیے یہاں اگر کسی کافر کو دیکھیں تو ہم گھبرائیں نہیں، اس کو اگنور کریں، بھول جائیں کہ یہ دنیا کے اندر ان لوگوں کو جو ہے جو مزہ ہے، مزہ یہی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جہنم۔ اب وہ وہاں جو ہے جہنم میں ہمیشہ چلتا رہے گا، اس لیے ہمیں کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ آگے فرمائیں کہ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، ہمیشہ کے لیے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ ایسی اتنی بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے یہ، ہے کہ نہیں؟ جہنم کتنی۔ آگے فرمایا کہ اب جو ہے ایک بہت اہم بات بتلا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا ترجمہ آسان سے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ اس کا ترجمہ آپ کو سمجھنے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پیچھے آیت گزری تھی کہ جب بھی ہم کسی کے گھر میں داخل ہوں تو کیا کریں؟ پہلے پوچھ لیں، اجازت لیں اور السلام علیکم کہیں۔ اب یہاں پہ قرآن نے بہت آسان ترجمہ سمجھیے، قرآن نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس جو غلام لونڈیاں ہیں، جو بچے ہیں، جو بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے اگر آپ کے گھر میں داخل ہوں تو ان سے آپ کہہ دیں کہ وہ اجازت لے کے اندر داخل ہوں 3 وقت میں۔ کتنے وقت میں؟ 3 وقت میں جو ہے ان غلام باندھوں کو، جو نابالغ بچے، جیسے یہ بچہ نابالغ ہے تو یہ بچہ جو ہے 3 وقت میں اپنے گھر کے اندر جب داخل ہو تو پہلے پوچھ لے وہ کون سے 3 وقت ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ بھی ہے، تو زمانے میں یہ تھا کہ جو نابالغ بچے ہوتے تھے، غلام باندیاں، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے آقا کے گھر کے اندر جو ہے بغیر پرمیشن کے گھس جاتے تھے، بغیر اجازت کے، بغیر سلام کر کے، تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، گناہ گزرتا تھا۔ اسی کو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ جو ہے اے ایمان والو، جو تمہارے پاس جو غلام اور باندیاں ہیں، اگر وہ بالغ نہیں ہوا ہے، نابالغ بچہ ہے، تو وہ 3 وقت میں جو ہے وہ تمہارے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا بغیر اجازت کے۔ وہ کون سا ہے کہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے سب لوگ سوئے رہتے ہیں، پورا ننگا رہتا ہے بدن، لنگی پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، آدمی سویا رہتا ہے، تو ایسے وقت میں نابالغ بچوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اجازت لے، کیا کرے؟ اجازت لے کے داخل ہوں۔ یہ پہلا وقت ہو گیا۔ دوسرا وقت یہ کہ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، دوسرا وقت اس وقت جب ہم ظہر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد یا نماز سے پہلے جو کھانا کھاتے ہیں، اس وقت ہم قیلولہ کرتے ہیں، 10 منٹ لیٹتے ہیں نا، کرتا اتار کے اور گنجی تھوڑا سا اٹھا کے، گرمی زیادہ ہے تو اس وقت بھی جو ہے یہ نابالغ بچہ جو ہے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا بغیر اجازت کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 وقت ہو گیا۔ اور آگے تیسرا وقت جو ہے وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے جاتے ہیں گھر کے اندر، تو کرتا اتار لیتے ہیں، گھر کے اندر میاں بیوی رہتے ہیں، کس حالت میں رہتے ہیں، نہیں رہتے ہیں، تو ایسے حالات میں یہ بچے جو ہے نابالغ بچہ داخل نہیں ہو سکتا ہے بغیر اجازت کے۔ ان 3 حالات میں نابالغ بچے بھی کیا ہے؟ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ یہاں مطلب ہے۔ آگے فرمائیں کہ ثلاث عورات لکم،
یہ 3 وقت میں ہے تمہارے لیے یہ کہ ہے کہ وہ پردہ کرے. کیا کرے؟ پردہ کیے دے. اس لیے کہ ان تینوں وقت میں کیا انسان بغیر پردہ کے رہتا ہے. فجر کے وقت جو ہے انسان بغیر پردے کا رہتا ہے, میاں بیوی دونوں دیر سویا ہوا کتنا کس حالت میں نہیں ہے, تو ایسے حالات میں ہمیں بچوں کو بھی داخل نہ ہونے دیں بغیر اجازت کے. آگے فرمائیں کہ لیس علیکم تمہارے اوپر بھی ولا علیہم اور ان کے اوپر بچوں کے اوپر بھی جناح بعدہن کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. طوافون علیکم بعضکم علی بعض, اس کے علاوہ جب چاہے بچہ جو 3 وقت کے علاوہ جب چاہے بچہ داخل ہو سکتا ہے, آ سکتا ہے, جا سکتا ہے, کوئی یہ نہیں ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, تو ٹھیک اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے جو ہے کھول کھول کر جو ہے قرآن کی آیت کو بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بہت علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. دونوں چیز کا کیا اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کہ اس میں کیا چیز مصلحت ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.